آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہجرت کے وقت صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ اس ویڈیو میں ہجرت کے 2 اہم اور دلچسپ واقعے کو جانیں گے۔ نبوت کے 12ویں سال جب حج کا موسم آیا تو ہمیشہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے آئے لوگوں میں اسلام کی دعوت دی۔ یثرب یعنی مدینہ کے 6 لوگوں نے دعوت قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ جب یہ 6 لوگ اپنے شہر مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتائیں، اور اگلے سال حج کے موسم میں ان 6 لوگوں کے ساتھ 7 اور لوگ مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اس طرح اب مدینہ کے 12 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان 12 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں اور جو لوگ مدینہ میں اب تک شرک کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ مدینہ میں دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ادھر مکہ میں مشرکین کا مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بہت زوروں پر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور وہ مسلمان جو مدینہ ہی کے تھے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ اب مکہ کے سارے مسلمان دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت جمع ہو رہی تھی۔ آئیے میں آپ کو ابو سلمہ اور ام سلمہ کے ہجرت کا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ یاد رہے کہ ام کا معنی ماں ہوتا ہے اور ابو کا معنی باپ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، یہ لوگ ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ روانہ ہونا چاہا تو ابو سلمہ کے سسرال والے نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو شہر شہر گھماتے پھریں گے، میں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابو سلمہ کے سسرال والوں نے ام سلمہ یعنی اپنی بیٹی کو چھین لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اپنی بیٹی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم بھی اپنا بیٹا جو ام سلمہ کی گود میں تھا اسے تم لوگوں کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ اس طرح بچہ باپ کے گھر والوں کے ساتھ اور ماں اپنے مائکے والوں کے ساتھ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی شوہر کی جدائی اور بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح اس جگہ پر پہنچ جاتی جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا اور آخر کار ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے کہ قریب 500 کلومیٹر کا سفر اور ساتھ میں اللہ کا کوئی مخلوق نہیں۔ راستے میں انہیں عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مدینہ پہنچانے لے گئے، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی جو مدینہ سے کچھ پہلے ہے تو بولے تمہارا شوہر اسی بستی میں رہتا ہے، تم چلی جاؤ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے قریش کے مشرکین نے کہا تم جب مکہ ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت امیر ہو گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر مدینہ چل دو گے؟ تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ مشرکین نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے۔ بہرحال جب مشرکین کو کسی شخص کے ہجرت کا علم ہو جاتا تو وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا، لیکن ان سب کے باوجود بھی لوگ آگے پیچھے پے در پے ہجرت کرتے ہی رہے۔ اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہیں تھا۔
یہ دونوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ نبی کبھی بھی اپنی آبائی جگہ کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔